السلام علیکم۔ آج میں کلیت اقبال سے ایک نظم مرزا غالب کی تشریح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ نظم پڑھ لیجیے گا، پھر اس کی تشریح کی طرف آئیے۔ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ اردو زبان نے اب تک غالب جیسا شاعر پیدا نہیں کیا۔ عصر جدید میں بھی جب کہ اردو شاعری بے شمار تجرباتی مراحل سے گزر چکی اور گزر رہی ہے، اس کے باوجود جدید غزل کے شعراء بھی غالب کے اثر سے باہر نہیں نکل سکے، بلکہ اس عظیم شاعر نے غزل کی جو قندیل روشن کی تھی وہ اس کو آج بھی روشن رکھے ہوئے ہے۔ اقبال کی زیر تشریح نظم مرزا غالب ایک بڑے شاعر کی جانب سے دوسرے بڑے شاعر کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اقبال نے اس نظم میں جس طرح مرزا غالب سے اظہار عقیدت کیا ہے، اس سے اس امر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر میں اس عظیم شاعر کا کیا مقام تھا۔ پہلا بند معنی تا کجا کب تک، مطلب اقبال یہاں غالب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے وجود نے فکر انسانی پر یہ بات واضح کر دی کہ خیالات کی روح کس بلندی تک پرواز کر سکتی ہے، یعنی تیری متخیلہ کی بلندی تک رسائی کے لیے انتہائی فکر کی ضرورت ہے۔ شاعری کی بزم میں تیری ذات اس کی روح معلوم ہوتی ہے، اور تیرا وجود اس کی رونق بھی رہا اور ان معنوں میں اس سے پوشیدہ بھی رہا کہ تیرے ہم عصر لوگ بالواقع تیری شاعرانہ عظمت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ دوسرا بند معنی بربط سارنگی ایک باجے کا نام، کشت فکر سوچ کی کہتی مضمر چھپا ہوا، مطلب جس طرح روا دوا گاتی گنگناتی ندی پہاڑوں کے سکوت میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اسی طرح اس کائنات میں تیری متخیلہ نے اہل ذوق کا دامن حکمت و دانش سے بھر دیا۔ تیرے خیالات نے فطرت کے مظاہر کو بھی بہار آشنا کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ تیری شاعرانہ فکر نے ایسی دنیائیں تخلیق کیے جو انسانی ذہن کو تازگی اور سرشاری سے ہمکنار کر گئی۔ تیری شعری تخلیقات میں حکمت کے ساتھ ایسی شوخیاں بھی موجود ہیں جو ساکت اور جامد تصاویر کو بھی لب کھولنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک غالب کی شاعری میں خیال اور فکر اور آہنگ کا طلسم موجود ہے۔ تیسرا بند معنی نطق بولنا گویائی، لب اعجاز وہ لب جس کی باتیں معجزہ ہوں، آرامید آرام پائے ہوئے، مطلب تیرے کلام میں ایسے اعجاز پوشیدہ ہے جو انسانی قوت بیان کے لیے باعث فخر اور ناز قرار دیے جا سکتے ہیں، اور تیرے تخیل کی بلندی پر آسمان کا سب سے زیادہ بلند اور درخشندہ ستارہ بھی حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہے۔ شاعری میں تیرا انداز بیان اس قدر منفرد اور دل نشین ہے جس پر مضامین خود نثار ہونے پر آمادہ رہتے ہیں۔ تیرے کلام میں ایسی تازگی اور مٹاس ہے کہ اس کے بالمقابل شیراز کے حافظ اور سعدی جیسے بلند پایہ شاعر کا رنگ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ مراد یہ کہ غالب دوسرے باکمال شعراء سے بھی عظیم ہے، لیکن کتنا اندوہگی انقلاب کہ تو اب اس دلی میں مدفون ہے جو انحطاط اور زوال کا نمونہ ہے اور تخلیق اور تہذیبی اعتبار سے اجڑ چکا ہے۔ غالب تیرے ہم عصر شعراء میں عالمی سطح پر تجھ سے بلند پایہ شاعر تو جرمنی کا گوئٹے ہے جو وہاں کے مشہور اور زندہ شہر ویمر میں دفن ہے۔ چوتھا بند معنی نظارہ آموز دیدار سکھانے والا، مطلب یہ شاعر عظیم جب تک کوئی تیری فکر و تخیل کی بلندی سے آشنا نہیں ہوتا وہ تیری ذات سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے اور تیرے انداز بیان کی برابری کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے۔ نہ جانے تیرے بعد ہندوستان کی سرزمین تخلیق کی سطح پر کیوں بنجر ہو گئی اور اب وہاں تجھ سا عظیم شاعر اور دانشور کیوں نہیں پیدا ہو رہا۔ حالانکہ اردو زبان ابھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کے عروج اور ارتقاء کے لیے تجھ ایسے بلند پایہ شعراء درکار ہے۔ پانچواں بند معنی گہوارہ جھولا گوہر موتی، مطلب نظم کے اس آخری بند میں اقبال دہلی سے براہ راست مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو جو ابتدا سے ہی علم و ہنر کا گہوارہ رہی ہے، اب تیری وہ عظمت کیا ہوئی، تیری گلی کوچے کیوں حکمت و دانش سے خالی نظر آتے ہیں، حالانکہ تیری خاک میں بے شمار ایسے ماہرین علم و حکمت اور پن ہے جن کی شہرت و عظمت سے خود تیرا وجود روشن اور درخشندہ ہے۔ لیکن نہ بتا دے کیا تیری خاک میں غالب سا بھی کوئی بلند پایہ شاعر دفن ہے جو علم و حکمت، تخیل اور شاعرانہ لطافت میں یکتا روزگار ہے۔ اسی کے ساتھ یہ نظم کی تشریح ختم ہوتی ہے۔
اگلی نظم میں حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔